رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا القونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیں محمد و سامعین حضرات و ماتمداران سید الشہداء، وجہ بجا بکھری ہوئی دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو خالق ارض و سما ہے، مالک کون و مکاں ہے۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو پروردگار عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، کہ جو خداوند عالم غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے۔ خداوند عالم گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا، دو چیزوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ہم نے کس کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ نور سے مراد آپ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے فرمایا، انا و علی من نور واحد، اور اس کے بعد یہ حدیث بڑھتی چلی گئی، اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور سے دو حصے ہوئے، میں اور علی، پھر اس نور کے ہم 14 حصے ہوئے، فاطمہ تقسیم ہوئی، علی اس میں سے ہوئے، اسی نور میں سے حسن ہے، اسی نور میں سے حسین ہے، یعنی 14 یہ ہم ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا اور اہل بیت کو بھیجا۔ اس پروردگار عالم کا شکر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں شہزادی کونین، مادر حسنین، بنت رسول الثقلین، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذرات کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کا غم لکھا۔ اور انسان دو ہی طریقوں سے گمراہ ہوتا ہے، یا تو زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یا زیادہ غم مل جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ ہم 1400 سالوں سے سفر طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری قوم نہ گمراہ ہوئی نہ بے راہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں زیادہ خوشی ملی، ہماری خوشی نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا، تو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی نے ہمارے دامن کو تھام لیا۔ جب ہمیں زیادہ غم ملے اور ہمارے غموں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا، تو غم کربلا نے ہمارے دامن کو تھام لیا، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اور گمراہ وہ قوم ہوا کرتی ہے جس کا کوئی امام موجود نہ ہو۔ ہم تو وہ خوش نصیب قوم ہے کہ جن کا امام پردے غیب میں موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ گمراہ وہ ہوتی ہے کہ جن کے سر پر کسی کا سایہ نہیں ہوتا، کہ جن کا کوئی حاکم نہ ہو، جن کا کوئی امام نہ ہو، جن کا کوئی رہبر نہ ہو، جن کا کوئی ہادی نہ ہو۔ اس پروردگار عالم کا شکر ہے، اور خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی زمانے کو ہادی سے خالی نہیں رکھا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہادی ضرور رہا ہے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار عالم ہم تو ہدایت پا نہ سکے، تو نے ہمارے لیے تو ہادی بھیجا ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے کسی بھی زمانے کو ہادی سے خالی نہیں رکھا۔ اپنے محمد مصطفیٰ جس کو پروردگار عالم نے حبیب کہا ہے، صلی علی محمد، جس کو پروردگار عالم نے حبیب کہا ہے، اپنا محبوب کہا ہے، اسے بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ خود دوری اختیار کی، خود دور بھیج دیا اپنے سے، مگر پروردگار عالم نے ہمارے درمیان ضرور ہادی ضرور رکھا ہے، رہبر ضرور رکھا ہے، رہنما ضرور رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب وہی خدا کہ جس نے ہمارے لیے دو ہادی بھیجے، ایک اہل بیت اور ایک قرآن مجید، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک قرآن صامت خاموش قرآن، ایک قرآن ناطق بولنے والا قرآن، اس نے دو ہادی بھیجے۔ اب پروردگار عالم خود بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، کہ ہر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے، یہ میرے لیے ہدایت ہے۔ منافق بھی آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے، کافر بھی آ کر کہے یہ میرے لیے ہدایت ہے، مشرک بھی آ کر کہے یہ میرے لیے ہدایت ہے۔ نہیں، قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اس کتاب میں کوئی فسانہ نہیں، یہ لا ریب ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب صرف متقین کو ہدایت دیتی ہے، منافقین کو ہدایت نہیں دیتی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے لیے پروردگار عالم نے کسی ایک کو مخصوص نہیں کیا کہ یہ صرف تمہارے لیے ہدایت ہے، اللہ نے قانون بنا دیا کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے جس نے تقوی الہی اختیار کیا، یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ اب پروردگار عالم جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی میں ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے جب لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں سے بات کی، تو دو طریقے سے بات کیا۔ آپ قرآن جا کر پڑھ لیجئے، کبھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ کبھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والو، کبھی کہہ رہا ہے کہ اے لوگو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر انسان معتبر تھے وہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو۔ جہاں معتبر لوگوں سے خطاب نہیں، وہاں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ ہمیں کب پتا چلا؟ جب چوتھے امام نے یزید کے دربار میں کہا صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہمیں پتا نہ چلتا اگر چوتھے امام دربار یزید میں نہ کہتے ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ
والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اے لوگو، اللہ کا امام جو کہ ہادی بن کر آیا ہے، یزید کے دربار میں یزیدیوں کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجمع معتبر نہیں تھا، قرآن پڑھنے والے ضرور تھے، حافظ قرآن ضرور تھے، کلمہ پڑھنے والے ضرور تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے ضرور تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے ضرور تھے، مگر وہ امام کی نظریں تھی، ہماری نگاہ نہیں تھی۔ امام اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، تم اللہ کے رسول، اللہ کے محمد کو اللہ کا رسول کہتے ہو، کہتے رہو، کیونکہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ ہر کوئی کہتا رہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، مگر اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، مگر اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مانتا ہے۔ اللہ کے نے ہادی کو بھیجا، امام کہہ رہے ہیں اے لوگو، ہم تمہارے درمیان جو آئے ہیں، ہم تمہارے طریقے سے نہیں ہیں، ہم تم سے الگ ہے۔ اوتین ستہ، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عنایت فرمائی، 6 چیزیں عطا کی جو ہمیں تم پر سے فضل رکھتی ہے، تم سے اعلیٰ کرتی ہے، تم سے بلند کرتی ہے۔ کیا؟ اوتین العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مکتب کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ فلاں پڑھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پڑھے ہوئے ہیں، فلاں مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں، فلاں مدرس ہے، فلاں ٹیچر ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی مدرس نہیں ہے، ہمیں اس نے علم عطا کیا ہے، ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ اوتین العلم والحلم، اور اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے۔ حلم یعنی غصے پر کنٹرول، ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے حلم بھی عطا کیا ہے۔ اور علم اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان کے پاس حلم نہ ہو، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، اگر اس پہ اپنے الفاظ پہ، اپنی زبان پہ، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کب فائدہ ہوگا؟ جب علم کے ساتھ ساتھ وہ حلم بھی حاصل کرے، غصے پر کنٹرول کرے۔ اوتین العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم عطا کیا، سماعت عطا کی، فصاحت عطا کی، شجاعت عطا کی، اور پروردگار عالم نے ہماری محبت کو مومنین کے قلوب میں رکھا۔ وَأُوتِينَ الْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے مولا کا جملہ دیکھیے، فی قلوب الناس نہیں کہا کہ لوگوں کے دلوں میں رکھا۔ اللہ کا امام، اللہ کا ہادی کہہ رہا ہے کہ اس نے ہماری محبت کو مومنین کے دل میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ کہہ رہا ہے کہ علم عطا کیا۔ اللہ نے 2 طریقے سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں کے جو ایمان لے آئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی جہاں معتبر مجمع ہوتا ہے وہاں اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعمال کر رہا ہے۔ جہاں مجمع معتبر نہیں ہوتا وہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا ایھا الناس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں جو اللہ مخاطب ہے وہ معتبر لوگوں سے ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی اطاعت کرو کہ جو اللہ کے امر پر حکومت کرتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو اللہ کے امر پر حکومت کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے 3 شخصیتوں کی اطاعت بتائی ہے، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو میرے امر پر حکومت کرتے ہیں۔
اللہ نے لفظ اطاعت 2 مرتبہ استعمال کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے بعد جو کہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی واو عربی میں لفظ عاطفہ ہے، یعنی عطف کیا ہے، یعنی جیسی اطاعت اللہ کی کرنی ہے، جیسی اطاعت رسول کی کرنی ہے، ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے، ویسی ہی اطاعت۔ اب اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس حکم کو بجا لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے حکم دیا۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اطاعت یعنی حکم کی پیروی کرنا۔ اور پروردگار عالم کا قانون دیکھیے گا، اس پروردگار عالم نے کہا نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ اللہ کا حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ اللہ کا حق ہے؟ نہیں۔ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسانوں کا حق ہے، یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز ہم انسانوں کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کو لوگوں کے حق کا اتنا خیال تھا کہ اس نے لوگوں کے حق کو اپنے حق کے بعد نہیں بلکہ اپنے حق کے ساتھ رکھا۔ یعنی جس نے انسان کے حق کو غصب کیا، جس نے انسان کے حق کو مارا، جس نے مسکین کے حق کو غصب کیا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کب عبادت قابل قبول ہوگی؟ جب وہ ان کے حق کے ساتھ ساتھ ہمارا حق ادا کرے گا، جب اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب اس کے برخلاف آئیے، اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا۔ شیطان کیا کہہ کر جنت سے آیا کہ پروردگار تو اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں جب تک بھی رہوں گا اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا، راہ صراط سے راہ مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے تو پوری زندگی گمراہ کرنا، پوری زندگی راہ مستقیم سے ہٹاتے رہنا، لیکن اگر ہمارے بندے نے آخری وقت میں خلوص دل سے ہمارے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیا تو ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پوری زندگی وہ گمراہ رہا، پوری زندگی وہ ہدایت نہ پا سکا، پوری زندگی وہ شیطان کے مانتا رہا، اگر اس نے آخری لمحات بھی خلوص دل سے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیا تو ہم اس کے تمام گناہ معاف کر لیں گے۔ اور ہمیں یقین نہ ہوتا اگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے حر کو نہ بخشا ہوتا۔ امام حسین نے کہا کہ پروردگار عالم نے اگر کہا ہے تو ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو دلیل دے سکے۔ حر نے پوری زندگی گناہ کیا لیکن آخری لمحات میں اس کے دل میں پروردگار عالم کے لیے عمل جاگا، اہل بیت کے لیے محبت اجاگر ہوئی، تو پروردگار عالم نے اس کی تمام زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اس طریقے سے معاف کیا کہ اس کی پیشانی پر سیدہ سلام اللہ علیہا کے رومال کو باندھا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہ نے کہا اگر آخری لمحات بھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ اطاعت یعنی حکم کی پیروی کرنا۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ تم میرا فلاں کام کرو اور وہ میرا کام کو انجام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے، اس نے میرے حکم کی پیروی کی، وہ میری اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔
اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اول وقت نماز پڑھے۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب اختیار کریں؟ نہیں، بلکہ شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا حکم یہ ہے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ شیطان چاہتا ہے نا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں، تو اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اطاعت تو خدا کی کریں مگر ہمیں معرفت تو ہو، ہم پہچانے تو کہ وہ خدا ہے کون۔ ہمیں تو اس کی معرفت ہی نہیں ہے۔ انسان کو کوئی بھی کام کرنے میں اس وقت مزہ آتا ہے جب وہ اس کا نتیجہ مال جانتا ہو، جب وہ جانتا ہو کہ جس شخص کے یہ حکم کی پیروی کر رہا ہے وہ انسان کیسا ہے، وہ شخصیت کیسی ہے، اس کی معرفت رکھتا ہو، اس کے بعد اس کا کام کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ اب اللہ نے تو کہہ دیا قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، مگر اطاعت کرنے سے پہلے ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہم معرفت حاصل کیسے کریں؟ کیا ہم در بدر جائیں؟ کیا ہم گلیوں میں پھرے؟ کیا ہم چوراہوں پر پھرے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے معلوم کرتے رہے کہ وہ خدا کون ہے، اس کی معرفت کیسی ہو؟ ہمیں پتہ نہ چلتا اگر ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ارشاد نہ فرماتے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے اپنی معرفت حاصل کی جائے، اپنے آپ کو جانا جائے، اپنے آپ کو پہچانا جائے، اس کے بعد اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ اپنے آپ کو کس طریقے سے پہچانے، اپنے آپ کو کس طریقے سے جانے؟ ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو الفاظ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، زبان پر جاری کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اپنی زبان سے اور اپنی نمازوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن کیا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ یہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہم اپنے کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں کہ جس نے دنیا کو خلق کیا، صرف وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی لفظ احد استعمال کیا ہے۔ لفظ دیکھیے عربی میں ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے احد۔ واحد یعنی جس کو جز کیا جا سکے، احد یعنی جس کا جز موجود نہ ہو، اور پروردگار عالم نے اپنے لیے لفظ احد استعمال کیا ہے، واحد استعمال نہیں کیا۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ آج کے انسان کو دیکھ لیجئے، آج کے دور کو دیکھ لیجئے، انسان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بھول گیا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو گاؤں کا سی ایم ہے بس وہ ہم سے خوش ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے گاؤں کا پردھان ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے گاؤں کا دروگا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ چاہے پروردگار ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارے گاؤں کا سی ایم ہم سے خوش ہو گیا تو اس کا مطلب ہماری عزتوں میں اضافہ ہو گیا،
ہماری عظمتوں میں اضافہ ہو گیا، اب لوگ ہماری عزت کریں گے، ہمارے گھر والے ہم پر فخر کریں گے کہ اس کی سی ایم سے بات ہے، اس کی پی ایم سے بات ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ عزت دینا خدا کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ عزت دینا اس کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ہم آیت کا تکرار کرتے رہتے ہیں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ پروردگار عالم تو جس کو عزت دے دے اس کو پوری دنیا بھی ذلیل نہیں کر سکتی، تو جس کو ذلیل کر دے اسے پوری دنیا مل کر بھی عزت نہیں دے سکتی۔ یعنی عزت دینا خدا کا کام ہے۔ اب ہم لوگوں کو سے اپنی بات بنانے کے چکر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہی شخص مندر میں جا کر پوجا کر رہا ہے، وہی شخص اسے ماننے کے لیے خدا کا شریک قرار دیے جا رہا ہے کہ بس ہماری لوگوں سے بات خراب نہ ہو، لوگ ہمارے بارے میں بدظن نہ ہو، بس ہم ان سے بات بنائیں گے تو ہماری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، جو ہم نے زبان پر جاری کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس چیز پر صرف زبان سے جاری کرنا کمال نہیں ہے بلکہ اسے عمل میں لانا کمال ہے۔ آپ کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کربلا میں یزید کے لشکر میں نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے، کہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو نعرہ تکبیر کو بلند کرنے والے تھے۔ عجیب بات ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اسی محمد کے نواسے کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اگر ہم کوئی کسی لفظ کو اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں تو وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بنانے کے چکر میں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ سے دوری نہ اختیار کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے مگر ہمارے اعمال اس کے مخالف ہے، ہم نے کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے مگر ہمارے عمل اس کے مخالف ہے، ہم نے کلمہ تو علی ولی اللہ کا پڑھا ہے مگر ہمارے عمل اس کے مخالف ہے۔ نہیں، جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، ورنہ اسی انسان کو منافق کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے، منافق کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے جب زبان سے جاری کیا ہے لا الہ الا اللہ تو ہم اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں، اور ہم اس خدا کی معرفت اس وقت کریں گے جب ہمیں اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے رسول کو بھیجا وہ کہہ رہا ہے میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں۔ پروردگار عالم نے جب اپنا تعارف کرایا، جب اپنی پہچان کرائی تو یہ نہیں بتایا میں رحمان ہوں، یہ نہیں بتایا میں کریم ہوں، اس نے کہا کہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری معرفت ہونی چاہیے تو فخلقتک خلق یا محمد، اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا تاکہ تیرے ذریعے سے میری معرفت حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ وہ محمد کہ جس کو خدا نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کہ جس نے اپنی پوری زندگی تبلیغ میں گزار دی۔ جب لوگ محمد مصطفیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد کیا تم اس کا کچھ اجر چاہتے ہو، تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کی وفات کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے بابا آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت نے اجر تو ادا کیا مگر وہ اجر نہیں جو آپ نے چاہا، بلکہ آپ کی امت میرے در پر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج پہلی محرم ہے نا، امام حسین کا قافلہ ابھی روانگی پہ ہے نا، راستے میں ہے نا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی، تمام چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے مگر رسول خدا ایک طرف کھڑے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔
جناب سیدہ کہتی ہے بابا آخر وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی مسکرا رہا ہے مگر آپ گریہ کر رہے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ، ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، خشک گلا ہوگا، شمر کا قند خنجر ہوگا، امام حسین کے گلے پر چھری چلائی جائے گی، 70 قدم کے فاصلے پر زینب کھڑی ہوگی جو فریاد کر رہی ہوگی اے شمر مت مار، میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسی حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ بی بی سیدہ فرماتی ہے بابا کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کہ بیٹی فاطمہ اس وقت تیرا باپ موجود نہ ہوگا؟ کہ بابا اس وقت علی موجود ہوں گے؟ کہ فاطمہ اس وقت علی بھی موجود نہ ہوگا؟ کہ بابا اس وقت کیا میں موجود رہوں گی؟ کہ بیٹی آپ بھی موجود نہ ہوں گی؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہے بابا ارے جب ہم موجود نہ ہوں گے تو میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ امام رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ ارے اس وقت حسین کی ایک بہن زینب و کلثوم موجود ہوگی، ایک سکینہ موجود ہوگی، مگر اے فاطمہ ارے زینب کو رونے نہیں دیا جائے گا، سکینہ کو گریہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ارے جب بھی سکینہ اپنے بابا پر گریہ کرے گی شمر آ کر تازیانے لگائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ رسول خدا سے بی بی فرماتی ہے بابا جب میری جناب سکینہ اپنے بابا کو گریہ نہ کر سکے گی، زینب اپنے بھائی کو نہ رو سکے گی، پھر میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ رسول فرماتے ہیں فاطمہ خدا ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہم نے یہ فرش عزا بچھایا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ جب فرش عزا بچھتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر ایک ماں ضرور آتی ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے وہ اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر آتی ہے، اور وہ ماں اور وہ فاتح اور وہ بی بی تنہا نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ زینب کو بھی لاتی ہے، اپنے ساتھ ایک بچی کو بھی لاتی ہے۔ جب وہ بچی ہمیں روتے ہوئے دیکھتی ہے تو بی بی سے فرماتی ہے پھوپھی زینب ارے یہ کون لوگ رو رہے ہیں؟ بی بی فرماتی ہے سکینہ ارے یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو ہمارے اوپر ہر ظلم ہوتے مگر 2 ظلم نہ ہوتے، میرے بھیا کے گلے میں تیر نہ لگتا، میری چادر سر سے نہ چھنتی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے پھوپھی اماں ہمارے اوپر ہر ظلم ہوتے مگر 2 ظلم کبھی نہ ہوتے۔ بس آخری بات اور ختم دعا، نہ میرے بھیا اصغر کے گلے میں تیر لگتا، نہ میرے تماچے لگائے جاتے، نہ میرے سر سے ردا چھینی جاتی۔ پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہے اے پھوپھی اماں یہ جو ہمارے چاہنے والے گھٹ گھٹ کر رو رہے ہیں کیا ان کے کوئی تازیانے لگاتا ہے؟ کیا ان کے کوئی تماچے لگاتا ہے؟ بی بی فرماتی ہے سکینہ ان کے کوئی تماچے نہیں لگاتا، ان کے کوئی تازیانے نہیں لگاتا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ہائے رے میری مظلومیت، پھوپھی اماں میں نے جب بھی اپنے بابا کو رویا کسی نے میرے تماچے لگائے، کسی نے میرے تازیانے لگائے۔ اے پھوپھی اماں مجھے میرے بابا پر رونا نصیب نہ ہوا، اے پھوپھی اماں مجھے میرے بابا پہ رونا نہ دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا میرے معبود ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا میرے معبود اس عبادت کے وسیلے سے ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا میرے معبود ہمیں خلوص دل سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمارے آخری امامہ کی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.